اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیں، آپ مجھے پوتر کر دیں، میں بھی گنہگار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جو ماعز نے مالک کو دیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ، اے عورت واپس جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسی طرح سے واپس کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے ماعز بن مالک کو واپس کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ماعز بن مالک سے تمہارا کیا تعلق ہے، کیا کنٹیکٹ ہے؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماعز ابن مالک ہی تو میرے ساتھ غلط کانٹیکٹ کیا ہے، غلط تعلق قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے میں حاملہ ہوئی ہوں اور میں گناہگار ہوئی ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ماعز ابن مالک کو پوتر کیا۔ میری آرزو ہے کہ آپ مجھے بھی پاک کر دیں، آپ مجھے بھی پوتر کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ اس عورت کی طرف ڈالتے ہیں اور ایک مرتبہ اسے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار کو طلب کرتے ہیں اور اسے بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابھی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ میں اسے ابھی رجم نہیں کر سکتا، اس کے اوپر میں شریعت کو لاگو نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، ان کو میں ناحق قتل نہیں کر سکتا، اس لیے تم اسے واپس لے کر کے جاؤ اور اس بچہ کے پیدا ہونے تک تم اس کی دیکھ بھال کرو۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تم اسے میرے پاس لے آنا، اس کے بعد میں اسے رجم کروں گا اور اس کے بعد میں اسے پاک کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنے کے بعد اسے گھر بھیج دیتے ہیں، وہ جاتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب آپ مجھے پوتر کر دیں، جو گناہ ہوا ہے مجھ سے اور اس کا بوجھ جو میرے اوپر ہے اور اس کے بوجھ کو جو میں اپنے آپ پر محسوس کر رہی ہوں، آپ مجھے اسے پاک کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ اس بچے کی طرف دیکھا اور سوچے کہ ابھی اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے اور تمہارے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم واپس جاؤ، جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اس کے بعد تم میرے پاس آنا۔ وہ عورت واپس چلی جاتی ہے اور جاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ جب دودھ پینے کی مدت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ بچہ روٹی کھانے لگتا ہے، دانا کھانے لگتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑاتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، اب آپ مجھ پر حد جاری کریں اور مجھے اپنے گناہوں سے پاک کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام تم میں سے کون اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے، اس بچے کا کون دیکھ بھال کرے گا، اس کی پرورش کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ذمہ دے دیتے ہیں، اس صحابی کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام شریعت کے مطابق اسے زمین کھود کر کے اس میں دفن کر دو، سینے تک اسے زمین میں دفن کر دو، اس کے بعد اسے پتھروں سے مار مار کر رجم کر دو۔ صحابہ اکرام اسی طرح سے کرتے ہیں، صحابہ اکرام اسے زمین کھود کر کے سینے تک زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں پتھر تان لیتے ہیں، اسے مار کر کے رجم کرنے کے لیے، اسے اس گناہوں سے پاک کرنے کے لیے صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں پتھر تان لیتے ہیں، مارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتی ہے۔ اور اس مارنے والے میں ایک شخص خالد ابن ولید بھی تھا۔ خالد ابن ولید نے جب اس عورت کو پتھر مارا تو پتھر جا کر کے اس کے سر پر لگا۔ اب جب اس کا سر پھٹا تو ان کے سر سے خون کا فوارہ نکلا، خون کا ایک دھارا نکلا، خون کا فوارہ نکلا۔ وہ خون کا چھینٹا آ کر کے خالد ابن ولید کے چہرے پر پڑ گیا، اس کے دامن پر پڑ گیا، اس کے جسم پر پڑ گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، خالد ابن ولید اپنے منہ سے ناپاک الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو پورا بھلا کہتے ہیں کہ ناپاک عورت کا ناپاک خون میرے جسم پر پڑ گیا، میرے پاک کرتے پر پڑ گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، خالد ابن ولید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مہلن یا خالد، مہلن یا خالد، مہلن یا خالد، مہلن یا خالد، نفس بیدی، واللہ نفسی بیدی۔ اے خالد ابن ولید، خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت۔ اے خالد ابن ولید، اس عورت نے ایسی